آج میں تمہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایسا فرمان سنانے جا رہا ہوں جو تمہارے سوئے ہوئے نصیب کو جگا دے گا، جو تمہارے مقدر کے دروازے کھول دے گا اور تمہاری زندگی کو ایسی خوشحالی سے بھر دے گا، ایسی خوشحالی سے بھر دے گا کہ تم خود بھی حیران رہ جاؤ گے۔ کیا تم جانتے ہو کہ کچھ اعمال ایسے ہیں جو گھر میں غربت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتے ہیں؟ کچھ کام، کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں وہ غربت جس نے تمہارے گھروں کو جکڑ کے رکھا ہوا ہے اور تمہیں سکھ کی سانس نہیں لینے دیتی۔ کچھ اعمال ایسے بھی ہیں جو گھر میں غربت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتے ہیں۔ وہ اعمال اگر تم نے اپنا لیے جو میں تمہیں بتانے والا ہوں تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ تمہارے رزق میں کبھی بھی کمی نہیں آئے گی۔ انشاءاللہ تمہارا گھر خوشحالی سے بھر جائے گا اور تمہاری زندگی میں ایسی برکت آئے گی کہ لوگ تمہاری قسمت پر رشک کریں گے۔ لیکن افسوس، صد افسوس، لوگ غربت کا رونا تو روتے ہیں مگر ان اعمال کو چھوڑنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں جو ان کی غربت کی اصل وجہ بنتے ہیں۔ وہ دن رات محنت کرتے ہیں، ایسے لوگ دن رات محنت کرتے ہیں مگر پھر بھی گھر میں بے برکتی کا شکوہ کرتے رہتے ہیں، ہر وقت شکوہ کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے شکوے کرتے ہیں، اللہ کی ناشکری کرتے ہیں۔ ان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، دنیا جہان کی ہر ایک نعمت ہوتی ہے مگر سکون نہیں ہوتا، جو قیمتی چیز ہے۔ ہر ایک چیز ہوتی ہے مگر قیمتی چیز سکون سے محروم رہتے ہیں، کیونکہ وہ ان گناہوں کو نہیں چھوڑتے جو ان کے نصیب میں رکاوٹ ڈال دیتے ہیں۔ میرے کریم نبی نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں وہ طریقے بتائے جن پر اگر ہم عمل کر لیں، جن کو اپنا لیں تو ہماری تقدیر بدل سکتی ہے، ہمارا سویا ہوا مقدر جاگ سکتا ہے، ہمارے گھروں میں رحمتیں نازل ہو سکتی ہیں اور ہمارا رزق بہت زیادہ بڑھ سکتا ہے۔ پھر ہمارا رزق بہت بڑھ تو سکتا ہے مگر کم نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ سب تب ہوگا جب آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو دل کے کانوں سے سنیں گے، صرف سنیں گے نہیں بلکہ اس پر عمل بھی کریں گے، کیونکہ اللہ کی برکت صرف ان پر نازل ہوتی ہے، صرف ان لوگوں پر نازل ہوتی ہے جو اس کے احکامات کو مانتے ہیں۔ صرف مانتے ہی نہیں بلکہ اللہ کی رحمت ان پر نازل ہوتی ہے جو اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں اور اپنی زندگی کے ہر ایک پہلو میں اللہ کے احکامات کو شامل کرتے ہیں۔ تو آج میں تمہیں وہ اعمال بتانے جا رہا ہوں جو اگر آپ لوگوں نے اپنا لیے تو پھر سبحان اللہ تمہاری غربت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، تمہاری قسمت کے دروازے کھل جائیں گے میرے بھائیوں، اور تمہارے گھر میں کبھی بھی تنگ دستی داخل نہیں ہوگی۔ میرے محترم بھائیوں، سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ جو شخص غربت کی زندگی گزارتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کے کتنے بڑے انعامات کی بارش برستی ہے۔ تم یقین جانو، غربت پر اللہ تعالیٰ جتنا راضی رہتا ہے نا، غریبی میں اللہ تعالیٰ جتنا راضی رہتا ہے اتنا کسی امیر پر راضی نہیں رہتا، کیونکہ غریب جب صبر کرتا ہے، جب اللہ کی رضا پر چلتا ہے، صبر کرتا ہے، جب اپنی بھوک اور تکلیف کے باوجود بھی غریب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ کے نوری فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، غریب کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، امیر کے لیے رحمت کی دعائیں نہیں کرتے۔ اس امیر کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں جو امیر سخی ہوتا ہے، اپنے مال میں سے غریبوں کی مدد کرتا ہے، یتیموں کے سروں پر شفقت بھرا ہاتھ رکھتا ہے۔ غریب جب اپنی بھوک اور تکلیف کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی ہر چھوٹی سی چھوٹی نعمت کی شکر گزاری کرتا ہے تو اللہ کے نوری فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اور قیامت کے دن جب ہر انسان اپنے اعمال کے لیے کھڑا ہوگا، جب لوگ خوف سے کانپ رہے ہوں گے،
جب ہر شخص اپنے گناہوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہوگا، اس وقت سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والا کوئی اور نہیں بلکہ میرے نبی کے وہ امتی ہوں گے جو دنیا میں صبر کے ساتھ غربت کی زندگی گزارتے رہے، صبر کے ساتھ غربت کی زندگی گزارتے رہے اور اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرتے رہے۔ کل قیامت کے دن سب سے پہلے جنت میں یہی لوگ جائیں گے۔ جانتے ہو وہ کون نبی ہیں جو سب سے پہلے جنت میں جائیں گے؟ کون سی شخصیت ہے، کون سی ہستی ہے وہ جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگی؟ کم و بیش 1,24,000 رسولوں پیغمبروں سے پہلے جنت میں کون داخل ہوں گے؟ وہ ہمارے پیارے نبی، ہمارے پیارے نبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، جو اپنی امت کے فقیروں کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے، جو اپنی امت کے غریبوں کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے، جنہوں نے خود فاقے کاٹے، خود بھوک سہی مگر شکوہ نہ کیا، جن کے گھر میں کئی دن چولہا نہیں جلتا تھا مگر زبان پر ہمیشہ شکر کے الفاظ رہتے تھے، اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کے الفاظ رہتے تھے۔ اب وہ کون آدمی ہے جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا؟ جو پہلے جنت میں جائیں گے وہ میرے کریم نبی کی امت کے فقیر لوگ ہوں گے، غریب لوگ ہوں گے۔ اب وہ کون آدمی ہے جو سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا؟ سنو، سب سے آخر میں جنت میں جانے والا شخص وہ امیر ہوگا جو دنیا میں اپنے مال دولت پر مغرور تھا، جو سونے کے محلوں میں رہتا تھا، حساب دیتے دیتے دیر لگ جائے گی۔ آپ کو پتہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام تمام نبیوں کے بعد جنت میں داخل کیوں ہوں گی؟ اس لیے کہ وہ حساب دیتے رہیں گے۔ ہائے ہائے، جو سونے کے محلوں میں رہتا تھا مگر اپنے رب کو بھول بیٹھا، وہ حساب دیتا بہت دیر ہو جائے گی۔ جس نے کبھی اپنے غریب بھائی کے آنسو نہ پوچھے، جو ہمیشہ دولت کے نشے میں مست رہا، سوچو میرے بھائیو وہ لمحہ کیسا لمحہ ہوگا جب دنیا کے بڑے بڑے رئیس اپنے مال دولت کا حساب دے رہے ہوں گے، ان کے قدم کانپ رہے ہوں گے، ان کے جسم لرز رہے ہوں گے، ان کے چہرے زرد پڑ چکے ہوں گے، اور وہ غریب جنہیں دنیا میں دھتکارا گیا، جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، جنہیں کوئی عزت دینے کو تیار نہیں تھا، ہائے وہ سب سے پہلے اللہ کی جنت میں مہمان بن چکے ہوں گے۔ امیر تو ابھی اپنی امیری کا حساب دے رہا ہوگا۔ خدا را میرے بھائیو، اپنی غربت کو آزمائش سمجھ کر اللہ کی رضا میں گزار دو، اللہ کی طرف سے آزمائش سمجھ کر اس غربت کو اللہ کی رضا پر گزار دو، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو صبر کرے گا وہ جیت جائے گا، اور جس کے دل میں دنیا کی محبت ہوگی وہ خسارے میں رہے گا۔ میرے محترم بھائیو، یہ بات بالکل درست ہے کہ اگر گھر میں پیسہ نہ ہوگا تو پھر ضرورتیں کیسے پوری ہوں گی؟ ہم مانتے ہیں کہ غربت میں صبر کرنا اللہ کو پسند ہے، اللہ تعالیٰ اس عمل کو پسند کرتا ہے کہ جو شخص غربت میں صبر کرتا ہے، لیکن رزق کمانا کوئی گناہ تو نہیں ہے نا، بلکہ محنت سے کمائی گئی روزی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ رزق زیادہ مانگنا کوئی جرم نہیں ہے، بلکہ اللہ خود فرماتا ہے قرآن میں، میرے بندے مجھ سے مانگیں، میرے بندو تم مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں، تم جتنا مانگو میں تمہیں اتنا دوں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہم مانگتے کیسے ہیں؟ ہمارے مانگنے کا انداز کیسا ہے؟ سلیقہ کیسا ہے؟ اللہ کسی کو فقیر دیکھ کر خوش نہیں ہوتا میرے بھائیو، کسی کو بھکاری دیکھ کر۔ فقیر اور بھکاری میں بھی بہت بڑا فرق ہے۔ فقیر کسے کہتے ہیں، بھکاری کسے کہتے ہیں؟ جسے دنیا ٹھکرا دے اسے بھکاری کہتے ہیں، اور جو دنیا کو ٹھکرا دے اسے فقیر کہتے ہیں۔ فقیر وہ ہوتا ہے جس نے دنیا ٹھکرا دی ہوتی ہے، فقیر وہ ہوتا ہے جس کے دل کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے مجھ سے مانگیں، میرے بندو تم مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں، تم جتنا مانگتے جاؤ گے میں رب تمہیں اتنا دیتا جاؤں گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہم مانگتے کیسے ہیں؟
مانگنے کا سلیقہ کیسا ہے، مانگنے کا انداز کیسا ہے۔ اللہ رب العالمین کسی کو بھی بھکاری دیکھ کر خوش نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کو وہ دل بہت زیادہ پسند ہے جو اس کے دیے ہوئے رزق کو بانٹنے والا ہو، غریبوں میں بانٹے، مسکینوں میں بانٹے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ دل بہت زیادہ پسند ہے جو اس کے راستے میں خرچ کرنے والا ہو۔ کیا تم نے نہیں سنا کہ سخی تو اللہ کا دوست ہوتا ہے؟ وہ دوست اس لیے ہوتا ہے کہ وہ بانٹتا رہتا ہے۔ سخی اللہ کا دوست ہوتا ہے وہ بندہ جس کے ہاتھ ہمیشہ دینے کے لیے اٹھتے ہیں، لینے کے لیے نہیں، دینے کے لیے اٹھتے ہیں۔ اس کے نصیب میں کبھی کمی نہیں آتی میرے بھائی۔ جس کے ہاتھ ہمیشہ دینے کے لیے اٹھتے ہیں اس کے نصیب میں کبھی کمی نہیں آتی، لیکن وہ ہاتھ جو دوسروں کے سامنے پھیلتے ہیں وہ ہمیشہ محتاجی میں ہی رہتے ہیں۔ آپ نے کبھی بھکاری کو دیکھا ہوگا، بھکاری ہر وقت مانگتا رہتا ہے اور یہ مانگتا ہی رہے گا، مانگتے مانگتے یہ کتنا بڑا امیر مالدار کیوں نہ بن جائے، لیکن یہ محتاج ہی رہے گا، محتاج ہی رہے گا۔ اس کی نسلیں بھی محتاج رہیں گی، کیونکہ مانگنا میرے اللہ کو پسند نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ اوپر والا جو ہاتھ ہوتا ہے نا وہ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ سوچو میرے بھائیو، کیا ہم نے اپنے ہاتھ اوپر کرنے کے لیے کوئی محنت کی؟ اپنے ہاتھ اوپر کرنے کے لیے کوئی جد و جہد کی؟ کیا ہم نے اللہ سے ایسا رزق مانگا جو دوسروں کے کام آ سکے، یا ہم نے اپنے نصیب پر ہی ماتم کیا؟ ہم نے اللہ سے کوئی ایسا رزق مانگا جو یتیموں کے کام آ سکے، جو غریبوں کے کام آ سکے، یا پھر اپنے نصیب پر ہی ماتم کرتے رہے، اپنی ہی قسمت کو کوستے رہے اور اپنے ہی نصیب کے دروازے بند کر دیے؟ میرے محترم بھائیوں، جو مانگتا ہے وہی پاتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ مانگنے کے ساتھ عمل بھی کیا جائے، محنت بھی کی جائے اور اللہ کی رضا کے مطابق ہی زندگی گزاری جائے۔ وہ ہاتھ جو دن رات محنت میں مصروف رہتے ہیں، کام کاج میں مصروف رہتے ہیں نا، ان کے رزق میں کبھی کمی نہیں آتی، مگر جو لوگ محنت کے بغیر، عبادت کے بغیر اور اللہ کی رضا کے بغیر دولت چاہتے ہیں، ان کے نصیب میں ہمیشہ غربت ہی لکھی جاتی ہے۔ یہ دنیا آزمائش ہے، کوئی فقیری میں آزمایا جاتا ہے تو کوئی امیری میں آزمایا جاتا ہے۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے حساب کس سے لیا جائے گا؟ پتہ ہے تمہیں سب سے پہلے حساب کس سے لیا جائے گا؟ وہ لوگ جو دنیا میں کھیلتے رہے، پیسوں کے ساتھ کھیلتے رہے، مگر اس کا صحیح استعمال نہ کر سکے۔ پیسہ اتنا تھا کہ وہ پیسوں کے اوپر سوتے تھے، سونے کے پلنگوں کے اوپر سوتے تھے۔ انہوں نے اپنے گھروں میں سونے کے دروازے لگائے۔ سب سے پہلے حساب و کتاب قیامت کے دن ان کا ہوگا جو دنیا میں کھیلتے رہے، پیسوں کے ساتھ کھیلتے تو رہے مگر پیسوں کا صحیح استعمال نہ کر سکے۔ وہ سب سے پہلے اللہ کے حضور جواب دہ ہوں گے، جو پیسوں کا صحیح استعمال نہ کر سکے، دولت کا صحیح استعمال نہ کر سکے، اور جو لوگ بھوک میں بھی صبر کرتے رہے، غربت میں بھی صبر کرتے رہے، فقیری میں بھی صبر کرتے رہے، وہ سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ سبحان اللہ! یہ میرے رسول کریم کی امت کے خوش قسمت لوگ ہوں گے، خوش بخت لوگ ہوں گے۔ کہتے ہیں ایک دفعہ ایک غریب شخص ایک درویش کے پاس گیا۔ غریب تھا، صبح کو کھاتا تھا، شام کے لیے نہیں ہوتی تھی، شام کو کھاتا تھا، صبح کے لیے نہیں ہوتی تھی۔ وہ غریب شخص ایک درویش کے پاس گیا، اللہ والے کے پاس گیا، کہنے لگا بابا جی میں بہت غریب ہوں، میری زندگی مشکلات سے بھری ہوئی ہے، میں ہر وقت غربت میں دبا رہتا ہوں، میرے بچے بھوکے سوتے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ میرے نصیب بدل جائے، میں امیر ہو جاؤں۔ ہر ایک آدمی کی خواہش ہوتی ہے نا امیر بننے کی، میری بھی یہی خواہش ہے کہ میں غربت سے نکل کر امیر بن جاؤں، میرے گھر میں بھی رزق کی بارش برسے، میرا خواب ہے۔ یہ سن کر درویش مسکرایا اور غریب کی آنکھوں میں جھانک کر بولا، اگر میں تمہیں ایک عمل بتاؤں جس کے بعد تمہارے نصیب کے دروازے کھل جائیں، اگر میں تمہیں ایک ایسا خاص عمل بتاؤں میرے بھائی
جس کے کرنے کے بعد تمہارے نصیب کے تمام دروازے کھل جائیں، تمہارے گھر میں خوشحالی آ جائے اور تمہاری تقدیر بدل جائے، تو کیا تم وہ عمل کرو گے؟ غریب شخص کی آنکھوں میں امید کی چمک دوڑ آئی۔ وہ غریب شخص بولا، بابا جی میں سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں، بس آپ حکم کریں، کسی نہ کسی طریقے سے مجھے غربت سے نکال دیں۔ درویش نے کہا، پھر اس طرح کر، جا پہلے اپنی روزی کے ذرائع کو دیکھ، جس سے تھوڑی بہتی روزی آ رہی ہے نا، چھوٹی موٹی روزی آ رہی ہے نا، جس ذرائع سے، جس کام کاج سے تیری روزی آ رہی ہے، جا سب سے پہلے روزی کے اس ذرائع کو دیکھ۔ وہ سب کچھ جو تم کھاتے ہو، جو تم کماتے ہو، کیا وہ حلال بھی ہے؟ آئے ہے، وہ سب کچھ جو تم کھاتے ہو، جو تم کماتے ہو، جہاں سے روزی آ رہی ہے، کیا حلال راستے سے روزی آ رہی ہے؟ حلال راستے سے روزی آ رہی ہے؟ کیا تمہاری کمائی میں جھوٹ، دھوکہ اور حرام کا شائبہ تو نہیں؟ کیونکہ جو شخص حرام کماتا ہے اس کے رزق میں کبھی برکت آ ہی نہیں سکتی، اس کے گھر میں کبھی خوشحالی آ ہی نہیں سکتی، اور اس کے نصیب کبھی جاگ بھی نہیں سکتے۔ فقیر کی یہ بات سن کر غریب شخص حیران رہ گیا۔ اس نے اپنا ہاتھ اپنے سینے پر رکھا اور کہا، بابا جی میں رزق کی برکت کے لیے دعا تو کرتا رہا، مگر کبھی یہ نہ سوچا کہ میں خود ہی اپنی برکت کو کھو رہا ہوں۔ میں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ میں اپنی زبان سے جھوٹ بول کر اپنے نصیب کے دروازے خود بند کر رہا ہوں۔ میں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ میں نے اپنی کمائی کا کچھ حصہ غریبوں میں بانٹا ہے یا نہیں بانٹا، کبھی اللہ کی راہ میں کچھ خرچ بھی کیا ہے یا نہیں کیا، کبھی کسی یتیم کو کھانا بھی کھلایا ہے یا نہیں کھلایا، کسی غریب کی مدد بھی کی ہے یا نہیں کی، کبھی اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کی ہے یا نہیں کی، میں نے کبھی نہیں سوچا۔ درویش نے کہا، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھر میں رزق کی بارش برسے تو اپنے دل کو پاک کر لو، اپنی نیت کو صاف کر لو، اپنے دل کو پاک کر لو، اپنی کمائی کو حلال کر لو، اور جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے دوسروں کو بھی دو، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے جو میرا شکر ادا کرتا ہے میں اس کے رزق کو بڑھا دیتا ہوں۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو غریبوں میں بانٹتا ہے نا، جو غریبوں کی مدد کرتا ہے نا، جو بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے نا، میں ان کا رزق اور زیادہ بڑھا دیتا ہوں، کیونکہ غریبوں کی مدد کرنے والا شخص زندگی میں کبھی غریب نہیں ہوتا۔ ہے درویش کی حکمت بھری باتوں نے غریب شخص کی زندگی بدل ڈالی۔ اب اس نے رزق میں حلال و حرام کا خیال رکھا۔ درویش کی حکمت بھری نصیحتوں پر عمل کرتے ہوئے اس غریب شخص نے اپنی کمائی میں سے دوسروں کو دینا شروع کر دیا، مطلب سخاوت کرنی شروع کر دی، اور سخاوت میرے اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اس نے سخاوت کرنی شروع کر دی، غریبوں میں بانٹنا شروع کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے گھر میں خوشحالیاں آنے لگی، اس کا کاروبار اب چلنے لگا، چمکنے لگا، اس کی غربت ختم ہونے لگی، اور وہ دنیا و آخرت دونوں میں کامیاب ہو گیا، دنیا میں بھی امیر، آخرت میں بھی امیر۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ تعالیٰ کی دی گئی چھوٹی سی چھوٹی نعمت پر شکر گزار ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی چھوٹی سی چھوٹی نعمت پر جو شکر گزاری کرتا ہے نا، اللہ بڑی سی بڑی نعمت اس کے قدموں پر ڈال دیتا ہے۔ مگر آج ہم لوگ شکر ادا کرنا تو دور، اپنے نصیب پر ماتم کرتے نظر آتے ہیں۔ جو ملا ہے اس پر راضی نہیں ہوتے، اور جو نہیں ملا اس کے پیچھے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں۔ جو ملا ہے اس کی شکر گزاری نہیں کرتے، جو نہیں ملا اس کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے ہیں، شکوے کرتے ہیں۔ لیکن آج میں تمہیں وہ اعمال بتاتا ہوں جو تمہارے رزق میں برکت لے کر آئیں گے، جو تمہاری قسمت کے بند دروازے کھول دیں گے، اور تمہیں ایسی کامیابی دیں گے جس کا تم نے کبھی خواب بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ سنو، پہلا عمل یہ ہے، میرے رسول کریم نے فرمایا، جب رزق کے دروازے بند ہوتے دیکھو، جب گھر کو غربت کی دلدل میں پھنستا ہوا دیکھو،
تو فرمایا یہ چند عمل ضرور کر لینا. پہلا عمل یہ ہے کہ نماز کو کبھی نہ چھوڑنا. سبحان اللہ. کیونکہ جو شخص 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق کے دروازے ایسے کھول دیتا ہے، ایسے کھول دیتا ہے جیسے زمین بارش کے بعد ہری بھری ہو جاتی ہے. فرمایا دوسرا عمل اپنے والدین کی خدمت ضرور کرنا. کیونکہ جو شخص والدین کی رضا حاصل کرتا ہے، والدین سے دعائیں لیتا ہے، اس کے گھر میں نہ کبھی غربت آتی ہے اور نہ ہی کبھی رزق میں کمی آتی ہے. غربت بھی نہیں آتی اور رزق میں کمی بھی نہیں آتی، رزق میں بے برکتی بھی نہیں آتی. تیسرا عمل ہمیشہ حلال کی کمائی کرو. حلال کما کر خود بھی کھاؤ، اپنے بچوں کو بھی کھلاؤ. کیونکہ جو شخص حرام سے بچتا ہے اس کا رزق ایسے بڑھتا ہے، ایسے بڑھتا ہے. جو حرام سے بچتا ہے، حرام سے نفرت کرتا ہے، اس کا رزق ایسے بڑھتا ہے جیسے دریا کا پانی بہتا چلا جاتا ہے، بڑھتا بھی ہے اور بہتا بھی چلا جاتا ہے. چوتھا عمل صدقہ دو. کیونکہ میرے رسول کریم نے فرمایا صدقہ مصیبتوں کو دور کرتا ہے، غربت کو دور کرتا ہے اور رزق کو بڑھاتا ہے. پانچواں عمل زبان کو قابو میں رکھو. کیونکہ جو زبان سے دوسروں کو تکلیف دیتا ہے اس کے گھر میں کبھی برکت نہیں آتی. جو دوسروں کا جینا حرام کر دیتا ہے، زبان کے وار سے جو لوگوں کا دل توڑتا ہے، اس کے گھر میں کبھی رحمت کے فرشتے نہیں آتے، برکت نہیں آتی. چھٹا عمل فجر کے وقت ضرور اٹھو، ہر حال میں اٹھو. کیونکہ جو شخص فجر کے بعد سو جاتا ہے اس کا رزق بھی تنگ ہو جاتا ہے. ساتواں عمل دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرو. کیونکہ جو دوسروں کے لیے دروازے کھولتا ہے نا، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، دروازے کھولتا ہے آسانیوں کے، اللہ اس کے لیے وہ دروازے کھول دیتا ہے جو کبھی کسی نے دیکھے بھی نہ ہو اور اس نے خود بھی نہ دیکھی. یہاں پر میں تمہیں ایک چھوٹا سا واقعہ سنوں گا. ایک غریب آدمی ایک درویش کے پاس آیا، کہا بابا جی میں بہت غریب ہوں، میرا رزق ختم ہو چکا ہے، میں دن رات محنت کرتا ہوں مگر کچھ ہاتھ نہیں آتا. اب بتائیے میں کیا کروں، میرے بچے بھوکے ہیں، صبح کو کھاتا ہوں شام کے لیے نہیں ہوتی، شام کو کھاتا ہوں صبح کے لیے نہیں ہوتی، میرا گھر غربت کی دلدل میں پھنس چکا ہے، بتاؤ اب میں کیا کروں. سن کر درویش مسکرایا اور کہا بیٹا کیا تم نے کبھی کسی بھوکے کو کھانا کھلایا ہے؟ کیا تم نے کبھی کسی بھوکے کو کھانا کھلایا ہے؟ کسی پیاسے کو پانی پلایا ہے؟ وہ بولا بابا جی جب خود کے پاس کچھ نہ ہو تو میں دوسروں کو کیا دے سکتا ہوں، میرے اپنے پاس کچھ نہیں ہے، میں دوسروں کو کیا دوں. درویش نے کہا یہی تو تمہاری غلطی ہے بیٹا، یہی تو تمہاری غلطی ہے. جو شخص دوسروں کے لیے اپنا دل بڑا کرتا ہے، یہ جو چھوٹا سا دل ہے نا، جو شخص دوسروں کے لیے، خدا کی مخلوق کے لیے اپنا یہ چھوٹا سا دل بڑا کرتا ہے، اللہ اس کا نصیب بھی بڑا کر دیتا ہے، اللہ اس کا مقدر بھی اچھا لکھ دیتا ہے، اس کا نصیب بھی بڑا کر دیتا ہے. بزرگ کی یہ حکمت بھری نصیحت لینے کے بعد اب وہ شخص بازار گیا، ایک روٹی خریدی، ایک فقیر کو دی اور حیران رہ گیا کہ اگلے ہی دن اس کے گھر میں ایسا رزق آیا، ایک روٹی کے صدقے کے طور پر اس نے ایک روٹی دی. حیران رہ گیا. اگلے دن اس کے گھر میں ایسا رزق آیا کہ اس کے پاس سنبھالنے کی جگہ بھی نہیں تھی. کیونکہ میرے رسول کریم کا فرمان ہے نا کہ جو صدقہ ہے، صدقہ تھوڑا ہو صدقہ بڑا ہو، یہ رزق کو بڑھاتا ہے. جو شخص اللہ کے راستے میں دیتا ہے اللہ اسے وہ نعمتیں دیتا ہے جو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا. فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھر میں رزق کبھی ختم نہ ہو اور تم دن بدن امیر سے امیر ہوتے چلے جاؤ تو ان اعمال کو اپناؤ جو میں تمہیں بتا چکا ہوں، اور دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کیسے تمہاری تقدیر کے دروازے کھول دیتا ہے. میں دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں ان اچھے اعمالوں کو دل سے سر انجام دینے کی توفیق عطا فرما. ہمیں نماز پنجگانہ باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرما، غریبوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.